اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. یہ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور آپ لوگ جو ہسٹری میں رہنے والے ہیں وہ سب واقف ہیں کہ ہم اردو ادب کے حوالے سے اور اپنی زبان کے حوالے سے ہماری پہچان ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو آنے والے لوگ ہیں، ان تک ہماری زبان بھی پہنچے اور ہمارا ادب بھی. اس کے لیے ہم نشستیں، کانفرنسز اور مشاعرے کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو زیادہ تر چہرے ہیں وہ سب جانے پہچانے ہیں جو ہمارے مستقل ہمارے تقریبات میں آتے ہیں. ہم نے لوگوں کو لمیٹڈ بلایا اس لیے کہ بہت شارٹ ٹائم میں کیا، اور اس شارٹ ٹائم میں آپ لوگ سب لوگ آگے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو ادب کے لیے کریں، تو جو پاکستان سے اور دوسری جگہ سے، یورپ سے، امریکہ سے بھی اردو ادب کے حوالے سے جو شاعر ہوتے ہیں، عموماً جو رائٹرز ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم ان کی پذیرائی کرتے ہیں. ان سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہمارے بلکہ یہاں کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شاعری بھی سنیں، ان کے جو خیالات ہیں اس سے بھی مستفید ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں. اور اسی سلسلے میں آج جو ہے ہمارے درمیان ایک ایسی شاعرہ موجود ہیں، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں ناصرہ زبیری موجود ہیں، اور بہت ہی ان کی ایک توانا آواز ہے. کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، 4 کتابیں ان کی، آج چوتھی جو کتاب ہے بے موسم دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. بے موسم خواہش. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کتاب کا نام. تو اس کی آج تقریب پذیرائی بھی ہوگی. آج ہم ناصرہ سے بات چیت بھی کریں گے. ناصرہ جو ہے اس کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ناصرہ صرف ایک شاعرہ نہیں ہے، بلکہ صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے. 2 ٹی وی چینلز کی انہوں نے لانچنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ کالم نگار ہیں، اور واحد خاتون ہیں جو ایک بڑے مقام تک پہنچی ہیں صحافت کے اعتبار سے. ہم ان سے سوالات کریں گے، ہم سے ان سے ہی جاننا چاہیں گے، لیکن میں تھوڑی بہت ان کی جو تعارف ہے میں چاہتا ہوں کروں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تشریف لائی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. شہاب زبیری صاحب بھی ایک بڑا نام ہے صحافت کے میدان میں، سب لوگ واقف ہیں اس بات سے. یہاں پر جو لوگ ہیں جن کا تھوڑا بہت بھی تعلق ہے صحافت سے یا وہ جانتے ہیں، وہ شہاب زبیری کو ضرور جانتے ہیں. اور ہمیں تو بہت ساری ایسی باتیں جن سے ملنے کے بعد پتہ چلیں تو ہمارے دل میں بہت ان کا احترام بڑھ گیا کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے صحافت کے، پاکستان کی صحافت کے نہیں. کیونکہ پاکستان میں صحافی بننا اور یا صحافت کے میدان میں بہت مشکل کام ہے. آپ کئی لوگوں کو کوئی ایک بات بھی کر کے ناراض کر لیتے ہیں اور پھر اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو احتیاط سے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں اس وقت چاہوں گا کہ ناصرہ زبیری صاحبہ اور شہاب صاحب، آپ دونوں جو ہیں وہ اسٹیج پہ آئیں اور تشریف رکھیے. آپ لوگ تالیاں بجاتے ہوئے کنجوسی نہ کریں. ہمارے ہاں ہیوسٹن میں 2 بہت توانا آوازیں ایسی ہیں، 3 جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور اس میں افضال فردوس صاحب، مجید اختر صاحب، غزن فراش بھی. یہ ہمارے اس شہر کی پہچان ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کا بھی سواگت کریں، ان کے بھی استقبال کریں. تالیاں. میں نے افضال فردوس صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ، ان کی ملاقات تو ناصرہ سے نہیں ہوئی، لیکن ملاقات ہماری ہوتی ہے اصل میں شاعروں کی یا رائٹرز کی کتاب کے توسط سے. تو ان کی جو کتاب تھی وہ میں نے پہنچائی، اور ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ اسے پڑھیں اور ناصرہ کے متعلق جو ہیں وہ ہمیں بتائیں. تو میں ان کو، کیونکہ یہ ذرا ان کو جانا بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم ان کو پہلا موقع دیں کہ یہ ناصرہ کی بات کریں. آپ سب لوگوں کی تالیوں میں میں چاہتا ہوں افضال فردوس صاحب کا جو ہے خیر مقدم کے ہیں، اور یہاں پہ تزئین بھی آ گئی ہیں. آپ کا بھی شکریہ بہت.
میں شکر گزار ہوں اس اعزاز کے لیے کہ میں ناصرہ زبیری کی کتاب کے رسم اجرا میں موجود ہوں، شامل ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طبیعت میری زیادہ اچھی نہیں رہتی، لیکن چونکہ یہ ایک بڑی ہستی ہیں، بڑا نام ہے، دونوں میاں بیوی، تو میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسٹ ویلکم ٹو ہیوسٹن۔ اور جیسا کہ ابھی باسط نے کہا کہ ان دونوں کا نام جو جانا پہچانا ہے وہ صحافت کے حوالے سے ہے، لیکن مجھے جب باسط نے کتاب دی بے موسمی خواہشیں، تو مجھے بڑی حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ ناصرہ زبیری بہت اچھی شاعرہ ہیں اور پکی شاعرہ ہیں۔ میں نے جو لفظ یوز کیا ہے پکی شاعرہ ہیں، کہ ایسا نہیں کہ ان کو زبان و بیان اور اسلوب وغیرہ پر یا تلمیحات اور استعاروں پر عبور نہیں ہے، وہ ہے۔ اور جیسا کہ ایک اچھی شاعرہ کو، اچھے شاعر کو ہونا چاہیے، وہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ اور ان کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے بے موسمی خواہشیں، یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا نام ہے، یعنی کہ انہوں نے خواہش کے لیے بھی یہ کر دیا کہ اس کا کوئی موسم ہے۔ اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں جو بے وجہ آ جاتی ہیں، بغیر موسم کے آ جاتی ہیں۔ اور جو خوشگوار حیرت مجھے یہ ہوئی کہ ان کو نہ صرف اپنی تہذیب کا، اپنی ثقافت کا، بلکہ دوسری ثقافتوں کا بھی علم ہے۔ وہ چاہے پنجاب کی ثقافتیں ہوں یا چاہے بارڈر کے اس پار کی ثقافتیں ہوں، وہ ثقافتیں ان کی شاعری میں ایک بیک ڈراپ کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، جو کہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ اور زبان ان کی جو ہے وہ مکس ہے، جیسے کہ مضبوط روایت ہے غزل کی، ٹریڈیشنل غزل کی، اس سے یہ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں نہ صرف یہ کہ یہ روایت سے جڑی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ نئی راہیں بھی نکالی ہیں اس میں، جو کہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے غزل میں رہ کر کچھ نئی راہ نکالنا۔ نہ صرف یہ گرد و پیش کے حالات سے واقف ہیں، نہ یہ صرف یہ کہ اپنے ماحول سے آگاہ ہے، بلکہ یہ زمینی اور آسمانی قوتیں جو ہیں ان سے بھی باخبر ہیں۔ اور ایک بات جو میں، چونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں دھرتی کا بیٹا ہوں اور دھرتی سے زیادہ قریب ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہندی اور سنسکرت سے بہت قریب ہوں۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ اردو شاعری کے لیے ہندی اور سنسکرت کی بحریں اور ان کے ماترے اور ان کے چھند اور اوزان یہ زیادہ موزوں ہیں بنسبت عربی عروض کے جو ہمارے ہاں فارسی سے آیا۔ اور ناصرہ کی 2-3 غزلیں تو میں پاس کرتا ہوں بطور ہندی غزلوں کے، اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی مبارک۔ اور بلکہ اگر آپ غور کریں تو جیسے میں نے آپ کی زبان دیکھی ہے اس کتاب میں بے موسمی خواہشوں میں، تو آپ ہندی اور اردو اور فارسی کا ایک نیا ڈکشن ایجاد کر کے تو اپنا ایک نیا اسلوب بنا سکتی ہیں۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ God bless you, God bless your family. Sorry, I have to go. افضال فردوس کو جانا تھا اس لیے وہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے مختصر سا جو ان کا خیال تھا وہ یہاں پر آپ تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں، میں فردن ہر ایک کا نام کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ نام تو ایسے ہیں جو مجھے لینے چاہیے۔ جیسا میرے ماموں یہاں آئے ہوئے ہیں، بشیر صاحب ممانی ہیں یہاں، اور بہت سارے ہمارے پڑوس کے لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے خورشید ضیاء صاحب ہیں، تزین ہیں جو ڈرامہ لکھتی ہیں، اور ڈرامہ یہاں میں اس کا کافی بڑا رول ہے ڈرامے کرنے اس میں۔ اب ہمارے چیئرمین ہیں جناب فیاض بٹشٹ صاحب ہیں، چرانیہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ غزالی بیٹھا ہوئے یہاں پہ ہمارے دوست نتاشا، ان کی جو وائف ہے وہ آرٹسٹ ہیں بہت بڑی، ہمارے خالد رضوی صاحب ہیں، مجید اختر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں فردن اپنی بیگم کا بھی نام، ہاں نہیں میری بیگم تو ظاہر ہے کہ لیکن میں سب سے ہاں، اور
हमारे आर्टिस्टों में हमारे पीछे रफ़ी साहब बैठे हुए हैं, रियाज साहब वो हैं, फ़हीम आए हुए हैं, जो फ़हीम अखूंद हैं, ये जो है अलमनाई कराची अलमनाई यूनिवर्सिटी जो है जामिया कराची अलमनाई के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी कम्युनिटी में। आपके भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब आपकी आमद का शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब आपकी आमद का शुक्रिया। और खोकर साहब आए हुए हैं, जनाब खोकर साहब प्रिजाइडिंग अफसर। जी 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 जी। तो बहुत कमर साहब हैं हमारे, वो कमर भाई बैठे हैं, हर उसमें तकरीब में आते हैं। उमर फारूक साहब हैं और बोमांड से भी बहुत दूर दूर से जनाब लोग आए हुए हैं। तो आप मुमताज़ ज़मान साहब हैं जो पीछे। हाँ, कुछ मेरा ख्याल है कुर्सियाँ कुछ लगा दें, कुछ कम पड़ गई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जमील दुरानी मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे सब दोस्त अहबाब हैं और आर्ट से इनका ताल्लुक़ है ज़्यादा। हमारे पड़ोस के हैं इरफान करीम साहब हैं, लियाकत कादरी साहब हैं, कादी साहब उनके सैयद कादरी साहब हैं, बहुत सारे नाम मुआनी हमारी हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि गज़नफ़र हाशमी आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़ ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ बासित भाई को, जिसने ये एक बर वक्त और बहुत थोड़े नोटिस पे एक अच्छी नशिस्त का अहतमाम किया। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि नासरा ज़ुबैरी और शहाब ज़ुबैरी साहब के लिए, जो कि हमारे दोस्त हैं और ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि साथी हैं पुराने, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अदब में और सहाफ़त में। तो मैं बासित ने हमेशा अच्छे प्रोग्राम किए हैं, ऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी, मुकामी सतह पे भी। तो ये एक और उसका इजाफ़ा है, मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये बात यह है कि अमूमी तौर पे देखा गया है कि जब किसी दोस्त के हवाले से बात करनी हो तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है। हालांकि वो मेरिट पे होती है बात, लेकिन वो कहीं ना कहीं डंडी मारने का चांस होता है उसमें। लेकिन मुझे आज जो बात करनी है वो एक ऐसे ख़ानदान के बारे में बात करनी है, एक ऐसे दो पार्टनर्स के बारे में बात करनी है जो जिनके लिए कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। मैं जितना भी एग्जैजरेट करूँगा वो उन पे सही आएगा। तो मैं बुनियादी तौर पे ये जो शाम है, ये जो नशिस्त है, ये एक पजीराई है, ये रिसेप्शन है, ये किताब की पजीराई भी है, ये रूनमाई भी है और हमारे दोस्तों की पजीराई भी है जो कराची से आए। नासरा ज़ुबैरी से ताल्लुक़ जो है वो गालिबन 25 साल 22 से 25 साल के दरमियानी अरसा है, जब ये बिज़नेस रिकॉर्डर में थी और इस्लामाबाद मौजूद थी और हम भी नए नए लिखने वालों में शामिल थे। तो लेकिन उन दिनों बहसियत शायरा तो हम इन्हें जानते थे, लेकिन बहसियत जर्नलिस्ट एक बहुत ही ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी का जो जर्नलिज़म होता है उसमें अपने आप को मनवाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। और इन्होंने उसका इंतखाब किया और एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पे सामने आई जो पार्लियामेंट में और बिज़नेस के मामलात में और पॉलिटिक्स में इनका एक नाम था और हम इनसे मुतासिर थे और हम इन्हें जानते थे। और फिर अपने जो जॉब के हवालों से लाहौर और फिर कराची इनका जाना हो गया। उसके बाद जो सिलसिला, जैसे अभी बासित ने बताया कि इनका जो प्रिंट मीडिया से फिर ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जब मुशर्रफ दौर आया था और मुख्तलिफ़ चैनल्स का आगाज़ हुआ था, तो उसमें ये उन चंद अहम चैनल्स की लॉन्चिंग टीम में शामिल थी जो बड़े चैनल, जैसे जियो है, जियो की लॉन्चिंग टीम में शामिल थी। बिज़नेस न्यूज़ शुरू किया, फिर आज टीवी को एक बाकायदा लॉन्च किया, फिर न्यूज़ वन को लॉन्च किया। न्यूज़ वन के साथ मैं अपने आप को रिलेट करूँगा कि मुझे इन्होंने इस्लामाबाद ऑफिस में इंचार्ज करंट अफेयर्स के तौर पे इन्होंने हायर किया। तो मैं एक तौर से मैं इनका सुबार्डिनेट भी रहा उन दिनों। तो ये दोनों से हुई थी, क्योंकि वो भी जल्दी छोड़ गई थी, मैं भी जल्दी छोड़ गया। तो ये एक वो कैरियर था। फिर देखें, जो लिखने वाला होता है, जो जिसके अंदर लफ्ज़ है, शेर है,
وہ بے شک جرنلزم کی وادیوں میں گھومتا رہے یا ادھر ادھر بھٹکتا بھی رہے، اس نے آنا اپنے اصل کی طرف ہوتا ہے۔ تو ناصرہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک رائٹر تھیں، ایک شاعرہ تھیں، اور اس کی وہ اپنی پہچان جو تھی ایک شاعرہ کے طور پہ لانا چاہتی تھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مختلف پیشوں میں جاتے ہیں یا فیلڈز میں جاتے ہیں تو ہم اپنے اصل سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو کریٹیوٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کریٹیوٹی ہو رہی ہے، جیسے جرنلزم میں ہو رہی ہے، جیسے کالم لکھنے سے ہو رہی ہے، لیکن وہ ہو نہیں رہی ہوتی، وہ آپ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ وہ جو اصل کریٹیوٹی جو تھی، اگر شعر لکھنے کی ہے تو وہ شعر ہوگا تو ہوگی۔ تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ناصرہ نے وہ اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ بے شک وہ ظاہری طور پہ جرنلزم میں رہیں، ایز اے رپورٹر، ایز اے کورسپونڈنٹ، ایز اے چیف، ایز اے نیوز ڈائریکٹر اور کرنٹ افیئر ڈائریکٹر، لیکن جو بنیادی پہچان تھی جو لکھنے کی، وہ سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ جو خوشی کی بات یہ چاروں کتابیں ہیں، یہ شگون تو پہلے تھی، لیکن یہ تینوں کتابیں اتنے وقفوں سے آئی ہیں کہ لگتا تھا کہ ان کے پاس اتنا مواد ہے جو جمع ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ وہ نکلا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو لکھنے والا ہے وہ کبھی اپنا فورٹے نہیں چھوڑتا، وہ اس کی وہی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ اصل میں رائٹنگ کا ہے، اصل میں ایک شاعری کا ہے، اصل میں ادب کا ہے، تو اس کو انہوں نے آگے جاری رکھا، اور آج ماشاءاللہ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی پاکستان کا لٹریچر فیسٹیول، کوئی ادبی کانفرنس، کوئی اہم مشاعرہ جو معیاری مشاعرہ ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ناصرہ زبیری جو ہے شی از شائننگ، کہ کسی نہ کسی پروگرام کی ماڈریٹ کر رہی ہوں گی، کہیں پینلسٹ ہوں گی، کہیں مشاعرے میں ہوں گی۔ تو یہ ایک وہ محنت ہے جو انہوں نے کی شروع سے۔ تو ہم لوگ چونکہ اس محنتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو محنت ضروری نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو اس کا صلہ بھی مل جائے، کسی کو کم مل جاتا ہے، کسی کو زیادہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پورا صلہ ملا۔ اور آج کل یہ کالم بھی لکھتی ہیں ہم سب میں، انڈیپینڈنٹ نیوز میں، اور پوری طرح ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کتاب کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے شعر سنیے اس سے پہلے کہ میں شہاب بھائی کی طرف آؤں۔ کیوں ازل سے کوئے مہر و ماہ میں بیٹھے تھے ہم، تجھ سے ملنا تھا سو تیری راہ میں بیٹھے تھے ہم، بار تھے نظارگی پہ کھیل تیرے زندگی، بند آنکھوں سے تماشا گاہ میں بیٹھے تھے ہم، کون ہم کو جانتا تھا اس جگہ پھر بھی مگر، سب سے پیچھے چھپ کے بزم شاہ میں بیٹھے تھے ہم، بس ایک بار نہیں اس کو گاہ گاہ سمجھ، جبیں پہ خاک کے یہ داغ مہر و ماہ سمجھ، کسی فقیر نے ایک متقی کو سمجھایا، عبادتوں پہ تفاخر کو بھی گناہ سمجھ، اگر ہے ایک بھی سجدہ گزار چوکھٹ پر، دیار عشق کو آباد خانقاہ سمجھ۔ تو اس طرح کی شاعری، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا، کہتے ہیں میرے شہر کو بارش نے ڈبویا، باندھے گئے ہاتھوں سے نہ ہم تیرنے پائے، قاتل کی لگائی ہوئی بندش نے ڈبویا، سورج سے کبھی مل نہ سکی گھومتی دھرتی، ایک راہ سے باندھی ہوئی گردش نے ڈبویا، خود تیر کے آنا بھی کنارے پہ تھا ممکن، کشتی کو بچاتی ہوئی کوشش نے ڈبویا۔ تو ابھی تو آپ ان کو سنیں گے، یہ تو میں نے ایسے ہی ٹریلر کے طور پہ آپ کو سنایا۔ خواتین حضرات، کسی بھی خاتون کی جو کامیابی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی جب اس کے گھر میں اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ پوری طرح نہ کھڑا ہوا ہو۔ شہاب زبیری صاحب جو ہیں، یہ اس وقت یہ دو حیثیتوں میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک ناصرہ کے شوہر نامدار کے طور پہ، ایک بڑے ہی بھلے مانس شریف النفس شوہر کے طور پہ، اور جن کا ایک کنٹریبیوشن ہے ناصرہ کی کامیابیوں میں یا ان کی اچیومنٹس میں اور ان کے کریٹیو کیریئر میں، لیکن ان کی جو اپنی ایک اینٹی ہے وہ بھی کبال کی ہے،
میں چونکہ رہا ہوں جرنلزم میں تھوڑا بہت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ میڈیا آیا تھا، ٹیلی ویژن چینلز، اور اس کے اگر بانیوں میں شمار کیا جائے، چند ایک لوگ گنتی میں اگر آئیں گے تو ان میں شہاب زبیری کا نام آئے گا. اور یہ وہ دور ہے جب ابھی تک نئے چینل شروع بھی نہیں ہوئے تھے. ابھی پی ٹی وی میں ویکینڈ ورلڈ اور بزنس نیوز اور اس طرح کی چیزیں، ایس ٹی این اور این ٹی ایم کا ایک دور تھا جو کہ انہوں نے شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ایڈورٹائزنگ ہو، براڈ کاسٹنگ ہو، مارکیٹنگ ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو شہاب زبیری صاحب کی جو خلاق اور جو ہنرمند ان کا جو طبیعت اور مزاج اور ٹیلنٹ اور ہنر سے بچا ہوا ہو. اور آج بھی اے پی این ایس جو سب سے بڑا ادارہ ہے پرنٹ میڈیا کا، اور جو براڈ کاسٹنگ جو چینلز کا ادارہ ہے، نام بھول رہا ہوں میں، پی بی اے، اور ان کے ہمیشہ کبھی صدر ہیں، کبھی جنرل سیکرٹری ہیں، کبھی ڈائریکٹر ہیں. تو یہ جو ان کی اندرونی جو افیئرز ہیں ان کے گورننس کے، اس میں شامل ہیں، اور سازشوں میں بھی شامل ہوں گے. تو یہ ہمارے آج ٹیلی ویژن کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، جہاں جہاں میڈیا، بی بی سی ہو، وائس آف امریکہ ہو، ڈی ڈبلیو ہو، اور جو ادارے ہوں، وہاں جو ان کا بنیادی طور پہ شہاب زبیری صاحب کا ایک جو نیٹ ورک ہے، ایک تعلق ہے پاکستان میں. تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اگر جرنلزم میں چند لوگ ہوں گے جن کا نام احترام سے لیا جائے گا، ورنہ تو آپ کو پتا ہے جرنلزم میں ہم کسی کا احترام سے نہیں لیتے نام، لیکن اگر ہم لیں گے کبھی تو ان میں غالباً جو 3 4 5 لوگ ہوں گے، ان میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہاب زبیری کا نام شامل ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کا آپ نے وقت دیا، اور آج ان کو کچھ کل ایک آدھ دن سے ان کے پاؤں میں تکلیف ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج آپ کو جو محبت ملے گی یہاں سے، آپ اس میں تقریباً 70% ٹھیک ہو کے جائیں. بہت شکریہ. بس ایک شاید میں بھی سنا دیتا ہوں ناصرہ کے جو مجھے پسند ہے آپ کی پہلی کتاب میں اسٹرگل سے، کہ کسی نے بھی نہ بتایا مجھے پتا میرا، تو کیا کوئی بھی یہاں صاحب کمال نہیں؟ کسی نے بھی نہ بتایا مجھے پتا میرا، تو کیا کوئی بھی یہاں صاحب کمال نہیں؟ وہاں پہ سانس کا کیا ہے، چلے چلے نہ چلے، جہاں ہوا کے بھی چلنے کا اعتماد. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا امریکن ٹی وی کا کہ انہوں نے سب یہاں آرگنائز کیا چیزوں کو. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو پھول ہیں وہ پیش کیے جائیں. نویدہ آپ لائی تھی تو آپ ناصرہ کو پیش کیجیے. صوفی خان میرے خیال پیش کر چکی ہے پہلے نا. ہاں بہت بہت شکریہ. اچھا اب ہم جو ہمارا سیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم ناصرہ کی ان کی شاعری بھی سنیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو آڈینس میں سے بھی جو سوال کرنا چاہیں وہ ضرور کریں. اچھا یہاں پر ہمارے ایک اور دوست ہیں فہیم اخون جو جامعہ کراچی المنائی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ آئیے فہیم. تحفہ قلم کا ہے، جامعہ کراچی وہ تو بنتا ہے، تحفہ بنتا ہے، یہی قلم کا. ہمارا جو دوسرا سیشن ہے ناصرہ کے وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ذیشان کارڈلیس دے دیں گے ناصرہ کو. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم ہے، بالکل استقبال کیجیے ناصرہ زبیری کا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو بے موسمی خواہشوں کی. آئیے. بہت بہت شکریہ باسط جلیلی صاحب
जिन्होंने ये महफ़िल सजाई है, और उसके साथ हमारे दोस्त गज़नफ़र हाशमी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सबसे बड़ा शुक्रिया मैं, सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ, वो आप लोगों का है। इसलिए अगर आप लोग इस वक्त सामने नहीं हो तो जो एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों से, जो मुझे एक जो वाइब, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो मुझे नहीं आ रही होती अगर आप लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। और मैं ये समझती हूँ कि अगर जो सबसे बड़ा तोहफ़ा कोई किसी को दे सकता है वो क्या है, जो दुनिया की सबसे रेयर कमोडिटी है, वो है वक्त। तो आपने मुझे वक्त का तोहफ़ा दिया है, मेरे लिए तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जो ये नई किताब है बेमौसमी ख्वाहिशें, इसी में से कुछ सुनाना चाहूँगी। तो जो नई किताब है, होशियार जोगी से, होशियार जोगी से बीन की खुमारी से, होशियार जोगी से बीन की खुमारी से, मस्त दिल बचाना है इश्क की पटारी से। होशियार जोगी से बीन की खुमारी से, मस्त दिल बचाना है इश्क की पटारी से। और अपनी अपनी कामयाबी अपने अपने कासे हैं, अपनी अपनी कामयाबी अपने अपने कासे हैं, मुख्तलिफ नहीं हम भी राह के भिखारी से। और साथ भागते जाने किसको ये कुचल जाए, साथ भागते जाने किसको ये कुचल जाए, दूर दूर रहिएगा शाह की सवारी से। साथ भागते जाने किसको ये कुचल जाए, दूर दूर रहिएगा शाह की सवारी से। और जीत लें उसे भी, जीत लें उसे भी या ख़ुद को हार जाएं हम, जीत लें उसे भी या ख़ुद को हार जाएं हम, आशिकों से पूछेंगे या किसी जवारी से। ठीक है, आशिकों से पूछेंगे या किसी जवारी से। और मंदिरों के बाहर भी क्यों नहीं मुक़द्दस हम, मंदिरों के बाहर भी क्यों नहीं मुक़द्दस हम, देवियों को शिकवा है एक महापुजारी से। और नर्म जां परिंदों की ताक में है छर्रे क्यों, नर्म जां परिंदों की ताक में है छर्रे क्यों, ये सवाल है मेरा सख्त दिल शिकारी से। और जिसका पेड़ देता है फल हमें भरोसे का, जिसका पेड़ देता है फल हमें भरोसे का, काटते हैं वो रिश्ता हम दगा की आरी से। जिसका पेड़ देता है फल हमें भरोसे का, काटते हैं वो रिश्ता हम दगा की आरी से। और ये सुनिएगा कि सादा दिल नज़र आना कारे सहल है गरचे, सादा दिल नज़र आना कारे सहल है गरचे, काम ये भी होता है काफ़ी होशियारी से। सादा दिल नज़र आना कारे सहल है गरचे, काम ये भी होता है काफ़ी होशियारी से। और साफ गोई के झरने ढूंढिए जो मीठे हों, साफ गोई के झरने ढूंढिए जो मीठे हों, झूठ के कुएं सारे हो चले हैं खारी से। और सर पे ताज को कैसे ताहयात रखूं मैं, सर पे ताज को कैसे ताहयात रखूं मैं, मशवरा ये मांगा है शाह ने हवारी से। एक और गज़ल इसी किताब में से है। तमाशा कल जो देखा था, तमाशा कल जो देखा था वही कल होने वाला है, तमाशा कल जो देखा था वही कल होने वाला है, हमारे साथ ऐसा क्या मुसलसल होने वाला है। बस अब तो रह गई हैं खेल की दो चार ही किस्तें,
बस अब तो रह गई हैं खेल की 2-4 ही किस्तें, अभी कुछ दिन में ये किस्सा मुकम्मल होने वाला है। और वही जिसमें तमाशाई भी सारे हार जाते हैं, वही जिसमें तमाशाई भी सारे हार जाते हैं, हमारे शहर में फिर से वो दंगल होने वाला है। तमाशा कल जो देखा था, तमाशा कल जो देखा था वही कल होने वाला है, हमारे साथ ऐसा क्या मुसलसल होने वाला है। और सुना है शेर का कानून ही होने को है नाफिज। अच्छा, सुना है शेर का कानून ही होने को है नाफिज, तो लोगों क्या हमारा शहर जंगल होने वाला है। अच्छा, ये फरमाइश आई है गज़नफ़र हाशमी की तरफ से। ये मेरी पहली किताब शगुन, जो कि 1996 में शाये हुई थी, उसकी पहली ही गज़ल है। और ये मेरे कॉलेज के ज़माने में मैंने लिखी थी, जो जंग के अदबी एडिशन में भी छपी थी। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अज़ियत भी दिल ने झेली थी। और वो के मुश्किल पसंद था और मैं, वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी। वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी, और सामने तेरे किस तरह खुलती, सामने तेरे किस तरह खुलती, ख्वाहिशे लब नई नवेली थी। और जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी। जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी। और कच्चे वादों के रंग से होली दिल की गलियों में उसने खेली थी। और ख़ुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, ख़ुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, सामने जब तेरी हथेली थी। ख़ुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़ुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, सामने जब तेरी हथेली थी। और गैर खुशबू संभालने वाले, गैर खुशबू संभालने वाले, मैं तेरे नाम की चमेली थी। और मुझसे कहती थी सारे राज तेरे, मुझसे कहती थी सारे राज तेरे, याद तेरी मेरी सहेली थी। और आखिरी शेर है कि जो कहूँगा वो मानना होगा, जो कहूँगा जो कहूँगा वो मानना होगा, ये कसम पहले उसने ले ली थी। जो कहूँगा वो मानना होगा, ये कसम पहले उसने ले ली थी। ये जी, अब क्या कोई नज़्म कोई जी, जो अच्छा वो औरत ज़ात, क्योंकि बहुत छोटी सी नज़्म है, लेकिन इसमें एक कैफियत है जो समझनी पड़ती है थोड़ी सी। जलता सूरज राहें लंबी, जलता सूरज राहें लंबी, नंगे पाँव दूर है नदी। टेढ़ा पेंडा गहरी वादी, टेढ़ा पेंडा गहरी वादी, मोड़ मुड़ेगी कब पगडंडी। कभी मैं रखूं राह पे आंखें, कभी उठाऊं रख के गगरी। कभी ये सोचूं कंकर पत्थर तोड़ न डालें मेरी झझरी। कभी निकालूं खुलता घूंघट, कभी समेटूं गिरती चुनरी। कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत शुक्रिया।
ایک دور ایسا ہے جس میں ریمکس ہر چیز کو کیا جا رہا ہے، تو میں نے ایک نظم کہی زندگی کا ریمکس. جی، تو کبھی لکھوں جو دوبارہ اگر قسمت کا افسانہ، بہت کچھ میں بدل ڈالوں. کبھی لکھوں، یہ زندگی کا ریمکس ہے، کبھی لکھوں جو دوبارہ اگر قسمت کا افسانہ، بہت کچھ میں بدل ڈالوں. پرانی زندگی کی فلم کے ٹکڑے کئی کاٹوں، کئی کردار پھر لکھوں. کہیں دورانیہ لمبا کروں ایک سین کا، چھوٹا کروں وقفہ. کہیں آغاز ہو ایک گیت سے، یا پھر بدل دوں گیت ہی سارا. یا پھر بدل دوں گیت ہی سارا. کہیں مکھڑے میں رکھوں لفظ کوئی میں پسندیدہ. چھپاؤں کچھ عیاں گوشے، بتاؤں راز پوشیدہ. کبھی ایک انترے کی تان میں بھر دوں نرالے سر. کہیں بے تاب راگوں کا نیا ایک ساز لے آؤں. کسی کردار کے خاموش منظر میں کوئی آواز لے آؤں. بہت ممکن ہے بہتر ہو نئے منظر کا افسانہ. نئے کردار پیدا ہوں، پرانے اپنے گھر جائیں. کئی کردار جی اٹھیں، کئی کردار مر جائیں. کسی کو روک لوں جانے سے، جانے دوں کسی کو میں. کسی کو روک لوں جانے سے، جانے دوں کسی کو میں. نئی آنکھوں سے دیکھوں کاش اپنی زندگی کو میں. کسی کردار کے جملے جو اب بھی دل میں چپتے ہیں، انہیں میں کاٹ دوں انمٹ سیاہی سے. لٹیرا ہے جو اس کو میں سزا دلواؤں، خود اپنی گواہی سے. جو لٹنے جا رہا ہو روک لوں اس کو تباہی سے. بہت کچھ اور بھی شاید بہت کچھ میں بدل ڈالوں، مگر وہ دل کے ایک سنگین لمحے میں کھلے پھولوں کے مرجھانے کا منظر کس طرح بدلوں. بہت کچھ اور بھی شاید بہت کچھ میں بدل ڈالوں، مگر وہ دل کے ایک سنگین لمحے میں کھلے پھولوں کے مرجھانے کا منظر کس طرح بدلوں. مقدر کس طرح بدلوں. چلے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں، تو پھر آپ جو آپ کرنا چاہیں ان سے، بعد میں پھر شہاب بھائی سے جرنلزم پہ گفتگو ان سے آپ کر لیں. زیادہ تر ادب ہم ان کو میڈیا مینجمنٹ کیا چلیں اس حوالے سے کر لیتے ہیں. چلیں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ آپ نے اس دشت کی سیاحی کی، اور لفظ کا جو ایک جڑت ہے یا ایک پورا سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہا اور برقرار رکھا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں ادب کی یا شاعری کی، ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں مختلف خانوں میں، جیسے عورت کی شاعری یا مرد کی شاعری، بالکل. کراچی دبستان کی شاعری، لاہور کی شاعری، اسلام آباد کی شاعری. تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آپ تو ہر جگہ جاتی ہیں، آپ لاہور کی ہیں لیکن آپ کراچی رہیں، اسلام آباد رہیں، تو ایک امتزاج ہے آپ کے شاعری میں. تو تھوڑا سا ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیے کہ شاعری جو ہے وہ ایک عام آدمی کو نہیں، میں بدل لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ کیسے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کو ریفائن کرنے کے لیے، یا اسے جو معاشرے میں جو کنٹریبیوشن ہے شاعری کا، وہ کیسے آپ کسی کو کنونس کرنے کے لیے آپ بتائیں گی؟ بہت شکریہ غضنفر، آپ خود شاعر ہیں اور سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ سوال جو ہے وہ فریز کیا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خود سے شاعر اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. یہ قدرت کی ایک بلیسنگ ہے، قدرت کا ایک انعام ہے کہ وہ کوئی بھی ہنر آپ کے اندر ایسا رکھ دیتی ہے. آپ نے صرف اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو میں
जो इब्तदा जब हुई तो मैं ज़रूर वो ये कहना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पहले ये था कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ती थी, कोई गज़ल या कोई नज़्म या कोई अच्छा अदबी शाहकार, तो मैं उसको अपने लिहाज से उसमें ना तब्दीली करना मेरा जहन शुरू कर देता था कि नहीं अगर यूँ होता तो ऐसे होता, यूँ होता। हालांकि वो चीज़ अपनी जगह मुकम्मल होती थी, लेकिन वो चूँकि मेरा जहन जिस सतह पे था मैं उसको इस लिहाज से देखती थी। तो फिर इस तरह करते करते फिर ये हुआ कि मैंने ख़ुद लिखना शुरू किया। तो ये जो चीज़ है वो आपके अंदर ही होती है, सिर्फ़ आपने उसको थोड़ी सी पहचान करनी होती है कि आप क्या हैं। आप अच्छा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये शायरी के हवाले से इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके सामने, लेकिन मेरा एक प्रोफेशन भी है। तो मेरी जो तालीम है वो इकनॉमिक्स के हवाले से है, मैंने मास्टर्स इकनॉमिक्स में किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ चल रही होती हैं, पैरेलल चल रही होती हैं। आपका एक प्रोफेशन है जिसको आपने लेके चलना है, और फिर आप लोगों से जितना आप लोगों से मिलते हैं, जितनी जगहों पे आप मूव करते हैं, जो कुछ आप सीखते हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशन आपके अंदर आती जाती है। जितने आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी से, तो वो चीज़ें आपके अंदर जमा होती रहती हैं। और कोई भी जो हुनर है, अब यहाँ हम शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर जो मौजूद होती हैं पहले से। गालिब ने तो कहा था कि आते हैं गैब से या मज़ामी ख़याल में। अब गैब से पता नहीं गालिब की क्या मुराद थी, लेकिन वो शायद सबकॉन्शियस भी है एक चीज़ जिसमें वो चीज़ें होती हैं और फिर आप उसको बनाते हैं अपनी तरह से। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपका माहौल क्या है, आपके इर्द गिर्द जो है आपको कितनी इंस्पिरेशन मिल रही है, और किस हद तक आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। देखें, वो कहते हैं ना कि जब आप 3 चीज़ें होती हैं कि आप क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उसके बाद उस ऑब्ज़र्वेशन में आपने कितना हिस्सा रिटेन किया है, आपके दिमाग में रह गया कि ये मैंने देखा था, यूँ हुआ था सारा। यहाँ तक तो बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग तो पहले में ही बस देखते हैं, ठीक है क्या है, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर, तो यूँ भी होता है। लेकिन फिर ये है कि कुछ लोग उसको रिटेन भी कर लेते, उनको याद रहता है कि अच्छा ऐसे हुआ था, यूँ हुआ था। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, वो है रिप्रोडक्शन, कि अब उस याद को, उस सानहे को, उस वाक़े को, चाहे वो अच्छी है चाहे जैसी भी है, आपने किस तरह अपने अल्फाज में उसको आपने सामने पेश किया है। चाहे वो पेंटिंग की शक्ल में है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो नसर पारा है, और चाहे वो कोई स्कल्पचर है, कुछ भी, वो आपके अंदर वो है, ये चीज़ें जिससे वो सामने आता है। अब जो आप कह रहे हैं, आपने बात की गज़नफ़र, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, खुशकिस्मत कई तरह से। लेकिन यहाँ पे इनके सवाल के हवाले से कि जो पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं, उन तीनों में मुझे रहने का, काम करने का, अच्छे लोगों से मिलने का, एक ऑब्ज़र्व करने का मुझे मौका मिला। लाहौर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, इस्लामाबाद में एक अरसा गुजारा, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया वाले को, क्योंकि सारी न्यूज़ तो वहीं से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, आपको पता है। और उसके बाद फिर बहुत बड़ा शहर कराची, जो कि अदब नवाज़ भी है, जहाँ आपको सुखन फहम लोग मिलते हैं और बहुत जो है आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो तीनों मेरे साथ रहे, मेरे अंदर रहे, उन्होंने मुझे मदद दी, मुझे असिस्ट किया, मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें। और फिर जो आप पढ़ते हैं, जो मैं बात कर रही थी, अगर आप साइंस भी पढ़ते हैं तो यकीनन लॉजिक और साइंस आपकी चीज़ों में आएगी। और ये मैं ये नहीं समझती कि बिल्कुल ही दो ये अलग चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आके ये मिल भी जाते हैं, क्योंकि आर्ट भी साइंस ही है। अगर आप दुनिया की सयाहत
पे निकलते हैं, आप ट्रैवलर हैं, तो जो कुछ आप देखते हैं वो भी आपके अंदर आ जाता है। आप किसी की बात सुनते हैं, आपके अंदर रह जाती, वो सब चीज़ें आप के अंदर से फिर बाहर आती हैं। और चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रहा तो एक तरह से जो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत सेंसिटिव फील्ड है और इसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी मालूम भी होती हैं और आपको मालूम करनी भी पड़ती हैं जो शायद आम लोगों को इतना ना पता हो। तो वो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो हैं वो इंसान के अंदर होती हैं और वही सामने आती हैं। बाकी ख़ुद ब खुद तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई एनर्जी ऐसी ज़रूर होती है जो आपको गाइड करती रहती है, आपको बताती रहती है कि आपने यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे आपने इस रास्ते पे जाना है, आपने इस पे नहीं जाना। वो अंदर ही कोई फोर्स होती है। तो ये सब चीज़ें याद आया पिछले दिनों हम इकट्ठे थे एक अदबी फेस्टिवल में, जो इंचार्ज थे हमारे दोस्त शायर कमाल के, उन्होंने कहा कि एक अचानक सा सेशन हमने करना है, अचानक उन्होंने टॉपिक दे दिया और मेरे पास और इनके पास आए कि ये टॉपिक था लाहौर की इल्मी अदबी बैठकें। ना इन्हें पता ये बाहर ज़्यादा रुकी, ना मैं वहाँ ज़्यादा रुका, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू हम दोनों ने की। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये इतनी अच्छी गुफ्तगू करती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सवाल आते हैं। जी, मैंने इनसे पूछ लिया कि मुझे क्या पूछना है। अच्छा। ये एहतियात जरूरी होती आप है। सेफ खेल रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, जैसे आप खेलती हैं। भाई ये हमारे जो हैं ज़ुबैरी साहब, तो मैं ये अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पॉपुलर हैं या ये ज़्यादा पॉपुलर, क्या कहते हैं? नहीं आप जवाब दीजिए। ये ज़िंदगी में पहला मौका है कि मैंने अपने बारे में गुफ्तगू होने दी, क्योंकि बासित साहब की मोहब्बत और एहतराम में मैं जहाँ जाता हूँ मेरी फ़ोटोग्राफ़र्स को और वीडियोग्राफ़र्स को हिदायत होती है सख्ती से कि ना मेरी तस्वीर ली जाए, ना मुझे टेलीविज़न पे दिखाया जाए, क्योंकि मेरा काम लोगों को प्रोजेक्ट करना है, उनकी चीज़ें बताना है, ना कि अपने बारे। तो ये मैं बहुत ही मोहतात हूँ उस बारे में कि मेरे बारे में ना बात की जाए, ना मेरी तस्वीर ली जाए, ना मुझे टेलीविज़न पे आना है, क्योंकि मेरा काम तो आप लोगों को प्रमोट करना है, आप लोगों के बारे में लिखना है। और मैं साफ़ी हरगिज़ भी नहीं हूँ, मैं मीडिया मैनेजमेंट का आदमी हूँ, या आप कह लें मैं ब्रॉडकास्टर हूँ। मैं 2 टेलीविज़न स्टेशंस और एक अखबार जो है ना उसकी बारे में देखता हूँ। बस खुदा ने ये मौका दिया कि मैंने दुनिया के बेशतर मुल्कों की अखबारात और टेलीविज़न के अदारों को देखा, उन्हें सुना, तो उनसे काम करने का मौका मिला। और जो एक सबसे मुश्किल काम था और जिसे पता नहीं बताना भी चाहिए या काबिल फ़ख्र तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो आपके मुल्क के 3 या 4 वज़ीर आज़म रहे, उनकी इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशनिंग, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का जापान के टेलीविज़न पे इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कैसे होता है, वो हम जैसे बेहुनर लोग जो हैं वो उसके अंदर होते हैं, या बेनज़ीर का जर्मनी के अखबारों में उस पर आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो वो कैसे होता है, क्यों कर होता है। तो वो मतलब है ये क्या पब्लिक रिलेशनिंग है, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है ज़ाती तौर पे भी और हुकूमतों को भी। तो ये एक, तो हम कभी भी अपने आप को, ये जो फ़न है ये नासरा का है, इनकी खुशी होती है। और बस मैं बिल्कुल भी ना मशहूर हूँ, ना होना चाहता हूँ, बस लोग जान जाते हैं, करीबी लोग। मेरी ना ख्वाहिश है, ना मैं चाहूँगा कि मैं को बहुत मशहूर हूँ। ये तमाम चीज़ें नासरा जी 100%। ये कन्क्लूड कर नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका इंकिसार है। और नहीं, मैं अर्ज़ करूं, मैं यही हूँ कि
یہ جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ آپ لوگوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور یہی آپ کا شغل ہے, یہی پروفیشن ہے, لیکن آج آپ یہاں تشریف لائیں تو یہ ہمارا کیا کہتے ہیں سوبھاگیہ ہے کہ ہم آپ سے بھی تعارف حاصل کریں اور ہم اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کس حیثیت کے حامل ہیں. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. ہاں جی, نہیں شہاب کی اپنی شخصیت ہے ماشاء اللہ, اور براڈ کاسٹنگ اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان کی ٹاپ کی پوزیشنز ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور یہ اے پی این ایس کے بھی ہر سال جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کسی نہ کسی حوالے سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ تو یہ ان کی اپنی شخصیت ہے, اور انہوں نے چینلز بنانے میں بھی اور لوگوں کو پروموٹ کرنے میں بھی بہت کام کیا ہے. تو وہ یہ تو ان کا ایک اپنا اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بس میں ایک جملہ اور کہوں گی, وہ یہ ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم یہاں پہ شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں میری چاروں کتابیں جو ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں چھپی ہوتی, کیونکہ میں تو بس دیکھتی رہتی کہ اچھا نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے, ابھی اس کو اور ٹھیک کرنا ہے, ابھی اس کو اور کرنا ہے. یہ زبردستی مجھ سے کہتے تھے پکڑاؤ مجھے, اور انہوں نے ایک ایک کر کے یہ چاروں کتابیں چھاپیں. یہ ان کا کارنامہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ چھپوا دیں, انہوں نے وہ کانچ کا چراغ یہاں پہ شاید نہیں ہے, وہ ایک ایک ٹائٹل انہوں نے خود بیٹھ کے بنوایا ہے, ایک ایک چیز خود دیکھی ہے. تو یہ میں اس کے لیے تالیاں تو ہونی چاہیے شاہ بھائی کی. اچھا میں ایک چیز جی کوشچن تھا کہ آپ کی یہ کتابیں الیکٹرانک میڈیا پہ اویلیبل ہیں؟ اس پہ جلدی ہو جائیں گی سوال میرے سے. آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. مینجمنٹ ادھر ہے. ہاں وہ یہی وہ یہ مطلب وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن بہت کمزور ہے. وہ دے دیں, پہنچ نہیں پاتی. مائک دے دیں, مائک دے. مستقل لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں, چیزیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں وہ پرنٹنگ پریسز ہیں, وہ پبلشنگ ہاؤس نہیں ہیں. یہ جی تو اب یہ آپ کے امیزون پہ اور یہ ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آئیں گے. تو یہ تھا کہ یہ چوتھی کتاب انہوں نے بہت لمبی کر دی, آج سے 4.5 سال پہلے آ جاتی, ٹھیک ہے, لیکن پال میں ڈالی ہوئی تھی. نہیں اجازت سر, اجازت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اجازت بھی کوئی چیز. بہت شکریہ. ذرا میں ایک آپ سے اجازت. نہیں, وہ یوسفی صاحب کہتے تھے نا کہ میں لکھ کے پال میں ڈال دیتا ہوں اور پھر میں نکال کے, میں وہی کرتی رہتی ہوں, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بس اب بس کر دو. ایک میں کوشچن, ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں شاہ بھائی کے لیے ان کی اجازت سے, کہ کیونکہ یہ میرے ساتھی میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے ان سے بات چیت کرنے کا. تو وہ ایسی باتیں بھی انہوں نے مجھے بتائیں جو میرے لیے بہت تعجب کی باتیں تھیں. اس پہ ایک یہ بھی ہے کہ جو عمران خان کی شادی ہوئی تھی میں آپ کی اجازت سے کہیں گے, سنیں آپ اجازت دیں گے تو میں کہوں گا, ورنہ نہیں. اجازت ہے؟ یہ بتا دیں لیجیے. کس شادی کی بات ہو رہی ہے؟ سن لیں نا سر, یہ ایک بہت خوفناک راز ہے جس سے پردہ اٹھانے پہ یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں. میں نے کسی کر لے جی, جو میں بولتا ہوں وہ پھر. ریحام خان میرے یہاں کام کرتی تھی ایز اے اینکر, آج ٹیلی ویژن کے اندر کام کرتی تھی. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے عمران خان کا انٹرویو کرنا ہے. عمران خان سے میرے پرانے مراسم تھے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس زمانے سے. جب ورلڈ کپ کے لیے گئے تو میں عمر قریشی صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا. تو وہاں پہ مطلب ظاہر ہے عمر قریشی, عمران خان اور میں بہرحال ان کی پرنٹ میڈیا مینجمنٹ کے وہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا. تو نعیم الحق صاحب جو ان کے اس وقت چیف ایڈوائزر تھے, ان کی وائف ہماری رشتے میں تھی, تعلق داری میں تھی. کچھ زبیری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زبیری تھیں جی, اگر کسی کو نہیں پتا ہے, آپ کے تو علم میں ہوگا. اچھا, تو میں نے نعیم بھائی کو کہا کہ بھائی انٹرویو کروا دو اس کا. تو اس نے 2-3 فیمیل اینکرز کو دیا ہے.
تو کہنے لگے شاہ بھائی آپ خود بات کر لیں، بڑا مشکل ہے. پھر میں نے خان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ تم نے 2-3 لوگوں کو انٹرویو دیا ہے تو یہ ریحام کا بھی انٹرویو کروا دو تم، تو مہربانی ہوگی تمہاری. خیر وہ جس نے کہا وہ پھر میں نہیں کہنا چاہتا، وہ سارا سینسر ہے، لیکن بہرحال وہ پھر انٹرویو ہو گیا. تو وہ پہلا انٹریکشن تھا ریحام کا عمران خان سے. تو یہ سارے مجھ پہ الزام دھرتے ہیں، یہ سارے الزام مجھ پہ دھرتے ہیں. میں اس کا گنہگار نہیں ہوں، بس یہ تھا کہ میرا کام یہی ہے کہ کوئی بھی اینکر اگر کسی کو نہیں جانتا تو میں اس سے شادی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ٹیلی ویژن تھا. آپ بتائیے کہ کس سے بات کرانی ہے. تو یہ ایک سربستہ راز تھا، ٹھیک ہے. یہ ان کی خواہش. جی بولیے. وہ نہیں پتا وہ رہنے دے وہ نہیں پتا. نہیں جی، میرا تعلق صرف انٹرویو کی حد تک تھا. تو کیونکہ خان صاحب میرے پہ مہربان تھے، ٹھیک ہے، ان سے پرانا تعلق تھا جب کرکٹ کھیلتے تھے اس زمانے میں، سیاسی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ میں عمر قریشی صاحب کے ساتھ منسلک تھا تو قریشی صاحب کے ساتھ عمران خان کا بہت نیاز مندی تھی. قریشی صاحب، عمر قریشی صاحب ایک بہت نہیں، دیکھیں عمر قریشی صاحب جو تھے، میں آپ کو چلیں کچھ بات چھڑی ہے تو آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا دوں. عمر قریشی صاحب جو تھے وہ میرے مینٹور تھے، میری شخصیت کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے صرف کلاس فیلو نہیں تھے، وہ ایک روم میں ساتھ رہتے تھے، روم میٹ تھے، ٹھیک ہے. صرف یہاں تک بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو انہوں نے پہلی گاڑی خریدی وہ دونوں نے آدھے پیسے ڈال کر امریکہ میں خریدی. جی بھٹو صاحب نے. اچھا، جب وہ وزیر خارجہ تھے اور یہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تھے عمر قریشی صاحب، تو بھٹو صاحب اکثر ان کے کمرے میں آ جاتے تھے. وہ خاصا تہلکہ مچ جاتا تھا. تو قریشی صاحب ایک اس میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر، کلفٹن کے اندر. تو انہوں نے ایک دفعہ آفر کی ان کو کہ بھائی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو بہت برا مان گئے. قریشی صاحب بہت برا مان گئے. تو یہ جو آپ کا شارجہ کا کرکٹ سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے عمر قریشی صاحب کو بلایا اور کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. قریشی صاحب بخاطر نے جی جب تو وہ انہوں نے کہا جی جو آپ کہیں کرکٹ کے لیے آئی ایم ریڈی ٹو، جو آپ کرکٹ کے لیے کہیں میں تیار ہوں. اس کی بدقسمتی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام عمر قریشی ہے. اس نے ایک بہت بڑا بریف کیس اٹھایا اور سامنے رکھا. ان کا خیال یہ تھا کہ پیسے سے، جب تک آپ پیسے نہ دیں ایگریمنٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ بھنا گئے، بری طرح برا مان گئے کہ تم مجھے خریدنا چاہ رہے ہو. بیگ ایسے کیا اور اٹھ کے چلے گئے. تو وہ ایک اور دنیا کے لوگ تھے. یہ عمر قریشی صاحب جو تھے یہ ایک اور دنیا کے لوگ تھے. اور ان کے ساتھ میں ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، فون اٹھاتا تھا تو نصرت بھٹو کو نصرت کہتے تھے وہ، ٹھیک ہے جی. اور وہ بے نظیر کو پنکی کہتے تھے. یہ والی پنکی نہیں، اس کو پنکی کہتے تھے. اور کیا لوگ تھے صاحب. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے ہیں. بہت نہیں جی بہت شکریہ. اب ناصرہ صاحبہ سے ایک ناصرہ ایک سوال لے لیں نتاشا. جی بالکل بالکل. اور پھر اس کے بعد تزین کا ایک مختصر سوال ہو آپ کا. جی یہ میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں اور میں بین الاقوامی ریسرچ اسکالر بھی ہوں، دنیا میں بات کرتی ہوں. اور میں جو ہوں میں پبلشڈ آتھر بھی ہوں، میں شاعری بھی کرتی ہوں. مجھے کچھ ایوارڈز اور میڈلز وغیرہ بھی ملے ہیں، لیکن انگریزی میں ملے ہیں. اردو میں بھی کرتی ہوں، سرائکی میں بھی کرتی ہوں. میں نے محسوس کیا ہے آپ کی شاعری میوزیکل ہے، اس میں ردمک ریپیٹیشن ہے، اس میں موومنٹ ہے، ایموشنز ہیں.
اور اس میں ایکسٹریم بھی ہے. تو آپ کس سے انسپائرڈ ہیں؟ میں کیوریس ہوں. نتاشا آپ کا سوال بہت اچھا جی سوال ہے. بالکل نتاشا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لکھتی ہیں. زبان کوئی بھی ہو، ایک زبان تو اظہار کا ایک ذریعہ ہے. تو اور آپ سرائکی میں بھی لکھتی ہیں. سرائکی تو بہت میٹھی، بہت پیاری زبان ہے، اور میری مادری زبان پنجابی ہے. سرائکی اس کے قریب ہے، اور جو پنجابی پڑھ سکتا ہے وہ سرائکی بھی پڑھ سکتا ہے. تو مجھے شغف ہے، مجھے محبت بھی ہے. میں سرائکی زبان کو بھی پڑھتی ہوں، خاص طور پہ شاعری. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اچھا، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں موومنٹ اور اس میں جو میوزیکل ایلیمنٹس اور جس طرح جو آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، انسپریشن تو آپ کو ہر چیز سے ملتی ہے. صرف بندے کو وہ آنا چاہیے کہ اس کو وہ محسوس کر سکے. آپ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ کہیں سے ریلے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ریلے ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو کیچ کرنے والا اس کی فریکوینسی پہ نہ ہو کوئی، تو وہ ضائع چلی جاتی ہے. آپ اس فریکوینسی پہ سیٹ کریں گے ریڈیو تو وہ آواز آپ تک آئے گی. تو آپ کو اپنے اندر کی فریکوینسی سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ آپ، اگر کہیں سے کون سا اسٹیشن ہے جہاں سے کیا چیز آ رہی ہے، وہاں سیٹ کریں گے تو آپ وہاں سے انسپریشن لے لیں گے. کہیں اور کریں گے تو آپ کہیں اور سے لے لیں گے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چیز سے، آپ کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں، پڑھنا تو چلو ہے ہی، آپ ایک اچھی فلم دیکھتے ہیں، اس میں بھی تو ایک اسکرپٹ ہوتا ہے نا. آپ جب اس کے ڈائلاگز، اس کی چیزیں جب آپ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو انسپائر کرتی ہیں. آپ کو ایک کھلا ہوا پھول بھی انسپائر کرتا ہے. آپ کو کوئی کیا کہنا چاہیے، صرف پھول ہی نہیں بلکہ وہ چیزیں بھی جن میں رنگ نہیں ہے. آپ کو صحرا بھی انسپائر کرے گا، اور آپ کو ایک کھلتا ہوا باغ بھی کرے گا، آپ کو ایک بچے کی شکل بھی کرے گی، خوبصورت لوگ بھی کریں گے. اور خوبصورتی صرف وہ نہیں جو ایک ہم معیار بنا لیتے ہیں. یہ خوبصورتی وہ ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں فوراً. آپ دیکھتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی چہرے کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کی اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے. تو بس وہ انسپریشن وہ آپ کو ہر جگہ سے ملتی ہے. میوزک، شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی ہم لوگ وہ لوگ ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیں گی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریڈیو پہ جب گانے سنے تو ہم نے نور جہاں کو سنا، ہم نے مہندی حسن کو سنا، ہم نے لتا، ہم نے محمد رفیع. تو ہم نے وہ آوازیں سنی جو سر میں تھیں، اور وہ سر جو تھے وہ ہمارے اندر کہیں ہمارے بیلنس قائم کرتے چلے گئے. آج بھی میں اگر کوئی، مجھے پتہ تو نہیں ہے موسیقی کا بہت زیادہ، لیکن میں اگر کوئی سر سے گری ہوئی چیز سنتی ہوں تو مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم بے وزن شعر سن لیں یا پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، اسی طرح سے موسیقی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر، آپ جب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، آپ کو مدد دیتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ جن راستوں سے میں گزر کے آئی ہوں، جو میں ہوں، وہ میں صرف وہی نہیں ہوں. میں نے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، دوست، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر اس کے بعد شادی کے بعد شہاب کے ساتھ جو تعلق، جو ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، جو کچھ بھی مجھے ملتا چلا گیا وہ میرے اندر ہے. اس لیے میں اب یہ ہوں. تو یہ صرف ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اچانک کیسے بن جاتے ہیں، تو وہ سب کچھ ہے. شکریہ باسط بھائی اس محفل کو جمانے کے لیے. اور السلام علیکم، میرا نام تزین زاہدہ ہے. آپ سے میرا پہلا تعارف ہے، آپ کے کام کو دیکھا اور
माशाल्लाह आपकी रिलेशनशिप के बारे में मालूम हुआ. मेरा आपसे एक सवाल है. वी कम फ्रॉम अ society of boxers, and when I say boxers I mean people who love to box people. तो अगर ख़ातून शेर कहेंगी तो वो एक निसाई आवाज़ बन जाएगी. अगर ख़ातून ड्रामा लिखेंगी तो वो ख़ातून ड्रामा निगार बन जाएंगी. As someone who has ventured into multiple aspects of creativity, आपने जो काम किए हैं मुख्तलिफ मीडियम्स में हैं, तो आप किस मीडियम को ये कहेंगी कि भाई ये मेरी पर्सनालिटी का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है? ये मेरा एक पार्ट है सवाल का कि आपका सबसे नुमाइंदा मीडियम कौन सा है. दूसरा, माशाल्लाह आप लोग एक पावर कपल हैं और आप you seem to have sorted it out from relationship to career to everything that you wanted to achieve in life. So as such a blessed couple, what are you giving back to the society who are not as privileged or as well connected or who have that many resources as you guys do? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. बहुत अच्छा. आपके दोनों सवाल जो हैं, एक ही सवाल के दो पार्ट हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और आपने सोच के ये सवाल किए हैं. कौन सा मीडियम जो है वो मुझे लगता है कि मेरी शख्सियत के हिसाब से बेहतरीन है. देखें, मैंने तो मीडिया में ही काम किया है और प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, जो बिज़नेस रिकॉर्डर से मेरा सफ़र शुरू हुआ, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड चूँकि इकनॉमिक्स की है तो मुझे उसमें वो मुश्किल नहीं हुई, तो वो है. फिर वो आई स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. उसमें ये था कि इट वाज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमेनन इन पाकिस्तान व्हेन आई जॉइंड. इट वाज अर्ली 2000. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें आगे बढ़े, देखा और चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स आने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि ये इसमें मैं काम कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ. तो मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई. जो आपने कहा कि लिखने वाला जो है वो जो निसाई का उस पर वो ठप्पा लग जाता है, बिल्कुल लगता है और नहीं होना चाहिए. मैं तो शायरा वाली भी बात पे बिलीव नहीं करती. शायर शायर होता है भाई, शायरा क्या, गुलूकारा क्या, बस शायर. मैं शायर हूँ. तो इसी तरह से मैं मीडिया में हूँ तो आई एम मीडिया पर्सन. तो अब असल बात ये है कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें कितना निसाई लहजा है. अगर आप सिर्फ जो आप एज ए वुमेन आप फील कर रहे हैं, और यकीनन सब करते हैं, मैंने भी बहुत कुछ फील किया. अभी मैंने आपको औरत ज़ात जो बताई है कि कैसे वो मल्टीटास्किंग कर रही है और किस तरह से वो उसको बैलेंस रखना है सारे रिश्तों में, तो मुश्किल काम होता है. मर्दों में भी उनको भी मुश्किल काम करने पड़ते हैं. ये सिर्फ हम ना कहें कि हम ही हैं, वो भी अपनी जगह पे. बाज़ औक़ात औरत कुछ भी नहीं कर रही, वो घर में अपना आराम कर रही है और मर्द को हर हाल में कमा के लाना है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, फैमिली को पालना. और पोइट्री में मतलब नहीं, नॉवल नहीं. मैंने मेरी 4 किताबें शायरी पे हैं. हाँ, कॉलम लिखती हूँ, कॉलम जी. हाँ, देखें, ये मेरा प्रोफेशन है जो मैंने किया सारी ज़िंदगी मीडिया का, और ये मेरा पैशन है. अब आप ये देखें कि आप पैशन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कि आप सिर्फ पैशन लेके सोसाइटी में अपना मकाम बना सकते हैं, आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो शायद हो सकते हों. लेकिन मुझे ये कभी भी बात जो है मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं सिर्फ ये अपना जो इजहार है वो लिखूं और उसके अलावा मैं कुछ ना करूं. तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है. मैंने जो मीडिया में जो कुछ किया है वो मैं आई एम मोर देन सेटिस्फाइड. मैं जितना मैंने
जितना मैंने किया है, मैंने 10 साल बिज़नेस रिकॉर्डर में काम किया, मैंने जियो न्यूज़ की मैं लॉन्चिंग टीम में थी, मैंने आज न्यूज़ लॉन्च की एज हेड ऑफ़ न्यूज़, मैंने न्यूज़ वन को एज अ CEO मैंने उसको देखा और लॉन्च किया। तो ये जो मौक़े मुझे मिले हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये नहीं मैं तो कुछ और करना चाहती थी, तो दैट वुड बी वेरी अनफेयर ऑन माई पार्ट। तो आई एम प्राउड ऑफ इट व्हाट आई हैव डन। और मुझे हाँ, ये सेकंड जो उसका पार्ट है इनके सवाल का, उसका जवाब देना चाहते हैं शाह भाई। हाँ जी। तो मैं शाह भाई, बिल्कुल। आपको इजाज़त है। अच्छा जी, जो सोसाइटी आपको देती है, जो मुल्क आपको देता है, जो खड़ा ही हो जाऊं मैं, जो सोसाइटी ने दिया, जो रब ने दिया, वो वापस करना पता नहीं, कोशिश तो इंसान करता है, पता नहीं इंसाफ कर पाता है या नहीं कर पाता, ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है, ठीक है, तो हम मीडिया के ज़रिए ही लोगों की मसाइल हल कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें टेलीविज़न भी है, अखबार भी है। तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों के जो मसाइल हैं, ठीक है, वो हम कोशिश करते हैं कि जिन तक पहुंचाने हैं, ज़ाती तौर पे भी पहुंचाएं, मीडिया के ज़रिए भी पहुंचाएं। उसके बाद जो मुश्किल वक्त आए, जैसे सैलाब आया, जैसे जंगें हुई, जैसे कोविड आया, तो या रमज़ान का दिन होता है, और तो ये वो चीज़ें हम बताना नहीं चाहते ज़ाती तौर पे या कोई चीज़, लेकिन हम बहुत कॉन्शियस लोग हैं, अपने तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में, अगर उसको आप ताकत कह सकती हैं, लोग कहते हैं मीडिया पावर है, तो उस ताकत को हम कोशिश करते हैं कि जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो बस यही है, ज़्यादा ज़ाती वो तारीफ़ करना को बहुत अजीब सी बात लगती है, मुनासिब भी नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है और मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रही हैं सूफिया। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची का जिक्र किया। जी। Which city is more favorable for youth, Karachi, and you feel happy? Which city make you happy and which city make you a little bit nervous? अच्छा, वो देखें, सब पहले तो मैं ये कहूँगी कि तीनों शहरों ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई किसी से पीछे है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो इंसान जहाँ पैदा होता है, जो उसका बचपन जहाँ गुज़रता है, जो उसके माँ बाप की जहाँ पे, तो मेरे माँ बाप की जहाँ कब्रें हैं, अब सोचें जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा और जहाँ मैं और शहाब पैदल मीलों चला करते थे और उस वक्त ये बहुत सारी बातें हैं जो फिर देर हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वो नहीं, हाँ, लेकिन लाहौर पे एक शेर मैं सुना देती हूँ, फिर आप ज़रूर। वो ये था कि जब लाहौर छोड़ के मुझे निकलना पड़ा तो मैंने शेर कहा था कि हम नई राह चले उम्र के एक दौर के बाद, हम नई राह चले उम्र के एक दौर के बाद, शहर था खूब वो लेकिन मेरे लाहौर के बाद। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। नासरा, मेरा ख्याल है हमारे पास वक्त कम है, हम चलते हुए इनकी किताब की रुनुमाई से पहले इनसे एक छोटी सी नज़म या गज़ल सुन लें और उसके बाद जो है किताब की रुनुमाई करेंगे, रुनुमाई उसके बाद फिर हम इख्तिताम जाएंगे। वक्त जी, कोई अपनी कोई अच्छा जो आपको पसंद हो। मेरा ख्याल है पिक्चर पर सुना दो, लाइट से सुना दे। अच्छा नहीं, माशाल्लाह जो समाते हैं, जिस तरह लोग जो हैं सुन रहे हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं कि वो मैं इनकलाबी, हाँ, वो भी एक रंग है। और ये मेरी पहली किताब शगुन में है, ये मैंने कॉलेज के ज़माने में लिखी थी, और ये वो ज़माना था जब कोड़े पड़ते थे लोगों को। जी, ज़रूरत ही नहीं है, एक ही दौर ऐसा आया जिसमें कोड़े पड़े हैं। हाँ
اور وہ جو اسٹوڈنٹس یونینز تھیں ان پہ پابندی لگ گئی تھی, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, سب کو پتہ ہے. صبح میں جب اخبار آتا تھا تو سینسرڈ, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ خالی چوکھٹا ہے, کیونکہ اتنا بھی وقت نہیں ہوتا تھا اخبار والوں کے پاس کہ کوئی اور خبر لگا دیں, تو صاف لگتا تھا کہ آخر میں نکالی گئی ہے. تو یہ جو حالات تھے, تو اس میں تو یہ کہتی ہوں کہ جوانی ہم پہ آئی نہیں, کیونکہ وہ حالات دیکھ کے ذہن جو تھے ہمارے وہ اس طرح بن گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ ایک نظم تھی جس کا نام ہے پکچر پزل, اور اس کو آپ ظالموں کا منشور بھی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ اپنا منشور بنائیں تو کیا ہو. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلگتی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلگتی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا کہ اس کی آنکھوں میں خواب کوئی نہ پھر سمائے. اگر یہ چیخے تو اس کے ہونٹوں کو سخت دھاگوں میں یوں پرونا کہ کوئی سسکی بھی اس کے لب سے نکل نہ پائے. واہ واہ, کیا بات ہے. زبان کھولے تو کند خنجر سے کاٹ دینا زبان اس کی کہ اس کے لفظوں کا خون بہہ کر اسی کے ہونٹوں پہ پھیل جائے. سماعتوں پر یہ دھیان بھی دے تو اس کے کانوں کی نالیوں میں پگھلتا سیسا انڈیل دینا. پگھلتا سیسا انڈیل دینا کہ اس کے اندر نوائے دل کا غرور تاباں رہے نہ باقی. سفر کا سوچے تو اس کے پاؤں ہی کاٹ دینا کہ اس کے دل میں مسافتوں کا کوئی بھی ارماں رہے نہ باقی. یہ بادلوں کی ردائیں مانگے برہنہ سورج کا قہر دینا. یہ بادلوں کی ردائیں مانگے برہنہ سورج کا قہر دینا. سمندروں کی طلب کرے تو زمین تشنا کی لہر دینا. حقیقتوں کا پیام چاہے فریب کاری کا سحر دینا. یہ شہد مانگے تو زہر دینا. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ بادلوں کی ردائیں مانگے برہنہ سورج کا قہر دینا. سمندروں کی طلب کرے تو زمین تشنا کی لہر دینا. حقیقتوں کا پیام چاہے فریب کاری کا سحر دینا. یہ شہد مانگے تو زہر دینا. خیال رکھنا یہ فکر نو کا پیامبر ہے. خیال رکھنا یہ فکر نو کا پیامبر ہے. نئے خیالوں, نئی امیدوں, نئی امنگوں کا ہم سفر ہے. یہ آنے والی نئی رتوں کا بھی چارہ گر ہے. خیال رکھنا وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. اب یہ پکچر پزل. وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. یہ اپنے ٹکڑوں کو جب سمیٹے اور ان کو پھر جوڑنے کا سوچے تو پچھلی ترتیب بن نہ پائے. کیا بات ہے, واہ واہ. وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. یہ اپنے ٹکڑوں کو جب سمیٹے اور ان کو پھر جوڑنے کا سوچے تو پچھلی ترتیب بن نہ پائے. یہ اپنی پہچان بھول جائے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناصرہ آپ کا. آپ کو بہت مبارک ہو پھر کتاب کی رونمائی اور کتاب کی. اور شاہ بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف رکھیے. ابھی ہم کتاب کی رونمائی کر رہے ہیں, اس کے لیے میں چاہوں گا ہمارے ہمارے آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں جناب فیاض مرچنٹ صاحب, وہ تشریف لائیں اور کتاب کی رونمائی کریں یہاں پر. بشیر حیدر صاحب آپ بھی آ جائیے, ادھر آ جائیے. نہیں سر میں کیسے بند کیا دیکھو سختی سے. سخت ہو تم. جی 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 میں ہو رہا ہوں سر, میری مجال ہے. شکریہ ادا کروں گا اتنی خوبصورت تقریب کا. سلمان جلالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرزانہ بھابھی آپ کا, آپ تمام لوگوں کا. تقریب کا اختتام کرتے ہیں جی.